اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ اپنی پیاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس طرح خرچ کرتے تھے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے واقعے کی طرف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایک ایسی زمین ملی ہے کہ اس سے زیادہ عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو زمین کو وقف کر دو اور اس کی آمدنی کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان شرائط پر اس زمین کی آمدنی کو صدقہ کیا کہ نہ تو یہ زمین بیچی جا سکے گی، نہ کسی کو ہدیہ کی جا سکے گی، اور نہ کسی کو وراثت میں مل سکے گی، اور اس کی آمدنی فقیروں، رشتہ داروں، غلاموں کے آزاد کرانے، جہاد فی سبیل اللہ میں اور مہمانوں پر خرچ کی جائے گی۔ اور جو اس زمین کا متولی ہے، اسے اجازت ہے کہ وہ عام دستور کے مطابق اس کی آمدنی میں سے خود کھا لے اور اپنے دوست کو کھلا دے، لیکن اسے اپنے لیے اس میں سے مال جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ ان کے لیے جلولہ خراسان کے راستے میں ایک شہر ہے، سن 12 ہجری میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا، کہ قیدیوں میں سے ایک باندی خرید لے۔ چنانچہ انہوں نے ایک باندی خرید کر حضرت عمر کے پاس بیچ دی۔ وہ حضرت عمر کو بہت اچھی لگی۔ حضرت عمر نے اس باندی کو بلایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک باندی تھی۔ جب وہ اپنے اخلاق، وعادات اور حسن و جمال کی وجہ سے انہیں زیادہ پسند آنے لگی تو اسے آزاد کر کے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے اس کی شادی کر دی۔ پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا تو حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر اس کا بوسہ لیتے اور کہتے، واہ واہ، فلانی کی کتنی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے۔ ان کی مراد وہی آزاد کردہ باندی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجھے ایک مرتبہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والی آیات یاد آئی۔ آیات کا ترجمہ حدیث میں پہلے گزر چکا ہے، تو میں نے ان تمام چیزوں میں غور کیا جو اللہ نے مجھے دے رکھی تھی کہ ان میں سے کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، تو مجھے اپنی رومی باندی مرجانہ سے کوئی چیز زیادہ پیاری نظر نہ آئی۔ اس لیے میں نے کہا، اے مرجانہ، اللہ کے لیے آزاد ہے۔ آزاد کرنے کے بعد بھی دل میں اس سے تعلق باقی رہا، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو دینے کے بعد چیز کو واپس لینا لازم نہ آتا تو میں اس سے ضرور شادی کر لیتا۔ حاکم کی روایت میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ پھر میں نے اس کی شادی نافع سے کر دی، چنانچہ اب وہ نافع کی اولاد کی ماں ہے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ عادت تھی کہ جب انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز زیادہ پسند آنے لگتی تو اسے فوراً اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے اور یوں اللہ کا قرب حاصل کر لیتے، اور ان کے غلام بھی ان کی اس عادت شریفہ سے واقف ہو گئے تھے۔ چنانچہ بعض دفعہ ان کے بعض غلام نیک اعمال میں خوب زور دکھاتے اور ہر وقت مسجد میں اعمال میں لگے رہتے۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس اچھی حالت پر دیکھتے تو ان کو آزاد کر لیتے۔
اس پر ان کے ساتھی ان سے کہتے اے عبد الرحمن، اے ابو الرحمن، اللہ کی قسم یہ لوگ تو اس طرح آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، انہیں مسجد سے اور مسجد والے اعمال سے دلی لگاؤ کوئی نہیں ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ کرتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیں۔ تو یہ جواب دیتے کہ ہمیں جو اللہ کے اعمال میں لگ کر دھوکہ دے گا، ہم اللہ کے لیے اسے دھوکہ کھا جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن شام کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک عمدہ اونٹ پر جا رہے ہیں جسے انہوں نے بہت زیادہ قیمت دے کر خریدا تھا۔ چلتے چلتے انہیں اس کی چال بڑی پسند آئی، وہی اونٹ کو بٹھایا اور اس سے نیچے اتر کر فرمایا اے نافع، اس کی نکیل نکال دو اور اس کا کجاوا اتار دو اور اس پر جھول ڈال دو اور اس کے کوہان کے ایک طرف زخم کر دو۔ اس زمانے میں یہ زخم اس بات کی نشانی تھی کہ یہ جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا، اور پھر اسے قربانی کے جانوروں میں شامل کر دو۔ ابو نعیم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی اونٹنی پر جا رہے تھے کہ وہ اونٹنی انہیں اچھی لگنے لگی، تو فوراً اسے بٹھانے کے لیے فرمایا اخ اخ۔ اس زمانے میں اس آواز سے عرب اونٹ کو بٹھایا کرتے تھے، اور اسے بٹھا کر فرمایا اے نافع، اس سے کجاوا اتار لو۔ میں یہ سمجھا کہ وہ مجھے کجاوا اتارنے کو جو فرما رہی ہے، یا تو اپنی کوئی ضرورت اس کجاوے سے پوری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو اس اونٹنی کے بارے میں کوئی شک گزرا ہے کہ کہیں اس کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ چنانچہ میں نے اس سے کجاوا اتارا تو مجھ سے فرمایا دیکھو اس پر جو سامان ہے، کیا اس سے دوسری اونٹنی خریدی جا سکتی ہے؟ یعنی اسے تو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے کیونکہ یہ پسند آ گئی ہے، اور پسندیدہ مال اللہ کے نام پر قربان کر دینا چاہیے، اور اس کے سامان کو بیچ کر اس سے سفر کے لیے دوسری اونٹنی خرید لی جائے۔ میں نے کہا میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ چاہے تو اسے بیچ کر اس کی قیمت سے دوسری اونٹنی خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس اونٹنی کو جھول پہنائی اور اس کے گردن میں جوتے کا ہار ڈالا۔ یہ ہار بھی اس بات کی نشانی تھی کہ اس جانور کو حرم شریف میں لے جا کر قربان کیا جائے گا، اور اسے اپنی قربانی کے اونٹوں میں شامل کر دیا، اور ان کو جب بھی اپنی کوئی چیز اچھی لگنے لگتی تو اسے فوراً آگے بیچ دیتے، یعنی اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے تاکہ کل قیامت کو کام آئے۔ ابو نعیم کے ایک اور روایت ہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مستقل معمول یہ تھا کہ جب بھی انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز پسند آ جاتی تو فوراً اسے اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے اور اس کی ملکیت سے دستبردار ہو جاتے، اور بعض مرتبہ ایک ہی مجلس میں 30,000 اللہ کے لیے دے دیتے، اور 2 مرتبہ ان کو ابن عامر نے 30,000 دیے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اے نافع، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ابن عامر کے درہم مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جا تو آزاد ہے۔ سفر اور رمضان شریف کے علاوہ کبھی بھی پورے مہینے مسلسل گوشت نہیں کھاتے تھے، بعض دفعہ پورا مہینہ گزر جاتا اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ چکھتے۔ حضرت سعید بن ابی ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جحفہ مقام پر قیام فرمایا اور وہ بیمار بھی تھے۔ انہوں نے کہا مچھلی کھانے کو میرا دل چاہ رہا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے بہت تلاش کیا، بس صرف ایک مچھلی ہی ملی۔ ان کی بیوی حضرت صفیہ بنت ابی عبید نے اس مچھلی کو لیا اور اسے تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اتنے میں ایک مسکین ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اس مسکین سے کہا تم یہ مچھلی لے لو۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا سبحان اللہ، ہم نے آپ کی خاطر بڑی مشقت اٹھا کر یہ مچھلی خاص طور پر آپ کے لیے تیار کی ہے، اس لیے اسے تو آپ خود کھائیں، ہمارے پاس سامان سفر ہے، اس میں سے اس مسکین کو دے دیں گے۔
انہوں نے اپنا نام لے کر کہا، عبداللہ کو یہ مچھلی بہت پسند آ رہی ہے، اس لیے اس مسکین کو یہی مچھلی دینی ہے۔ ابن سعد نے اس جیسی روایت ذکر کی ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کی بیوی نے کہا، ہم اس مسکین کو 1 درہم دے دیتے ہیں، یہ درہم اس مچھلی سے زیادہ اس کے کام آئے گی، آپ یہ مچھلی کھائیں اور اپنی چاہت پوری کریں۔ انہوں نے کہا، میری چاہت وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اور انہیں اپنے باغوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بیروہا باغ تھا، جو کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ اس کا پانی بہت عمدہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سورت کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنی پیاری چیز خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے، اور مجھے اپنے سارے مال میں سب سے زیادہ محبوب بیروہا باغ ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی پر مجھے جنت دے گا اور اس کے اجر کو میرے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے جو مجھے قیامت کے دن کام آئے گا۔ یا رسول اللہ، آپ جہاں مناسب سمجھے اسے خرچ فرما دیں۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، واہ واہ، یہ بڑے نفع والا مال ہے، یہ بڑے نفع والا مال ہے۔ بخاری میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے ہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک گھوڑی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا نام شبلہ تھا، اور انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز اس گھوڑی سے زیادہ محبوب نہیں تھی، اور عرض کیا کہ یہ گھوڑی اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ حضور نے اسے قبول فرما کر ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو سواری کے لیے دے دی۔ حضرت زید بن حارثہ کو یہ اچھا نہ لگا کہ ان کی صدقے کی ہوئی گھوڑی ان کے ہی بیٹے کو مل گئی، یوں صدقے کی ہوئی چیز اپنے ہی گھر واپس آ گئی۔ حضور نے اس ناگواری کا اثر ان کے چہرے میں محسوس فرمایا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقے کو قبول کر چکے ہیں، لہٰذا اب یہ گھوڑی جسے بھی مل جائے تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر مال میں 3 شریک ہوتے ہیں، ایک تو تقدیر ہے جو مال کے ہلاک ہونے اور جانوروں کے مر جانے کی صورت میں تیرا مال لے جاتی ہے اور تجھ سے پوچھتی بھی نہیں کہ وہ تیرا عمدہ مال لے جائے گا یا گٹھیا۔ دوسرا شریک وارث ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے کہ تو قبر میں سر رکھنے، یعنی تو مر جائے اور وہ تیرا مال لے جائے، وہ تیرا مال بھی لے جائے گا اور تو اس کی نگاہ میں برا بھی ہوگا۔ اور تیسرا شریک تو خود ہے، لہٰذا تم اس بات کی پوری کوشش کرو کہ تم ان تینوں شریکوں میں سے سب سے کمزور شریک نہ بنو، یعنی تم ان دونوں سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ غور سے سنو، یہ اونٹ مجھے اپنے مال میں سے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اسے اپنے کام آنے کے لیے آگے آخرت میں بیچ دوں گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔